جی السلام علیکم ناظرین، میرے گزشتہ ایپیسوڈ کی پذیرائی کا پہلے تو آپ کو بہت بہت تہ دل سے میں آپ کا مشکور اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ابتدا کرتا ہوں خدائے بزرگ و برتر کے نام سے جی، جو تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا کا مالک ہے۔ تو بغیر کسی انتظار کے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے استخارے کی طرف۔ تو پہلا ہمارا استخارہ سمیع حسنین صاحب ہیں، یو کے سے۔ 10 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، ڈاکٹر جو کہتے ہیں وہ علاج اپنا لے۔ حسنین صاحب، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کس چیز کی طرف علاج کی طرف کہتے ہیں؟ بیبی ٹیوبس کہتے ہیں 10 سال کی، اس میں ایک آپ نے یہ کنفرم نہیں کیا، اور دوسرا آپ نے جو آیات دی ہیں وہ سورہ زمر کی 2 آیات دی ہیں۔ تو پھر بھی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، تو اس میں دیکھیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 جی، اس میں دیکھیے کہ 89 میں کیا حکم آ رہا ہے جی۔ جو حکم آ رہا ہے اس دعا ہے یا جو اس میں استخارہ آ رہا ہے، یقیناً وہ دعا ہے، اور جناب ذکریہ کا وہاں پہ ذکر ہے۔ تو اسی نسبت سے آپ دیکھیے گا اور اسی علاج کی طرف چلے جائیے گا جی۔ اگلا استخارہ ہے جی ہمارا شوکت خان صاحب ہیں، جرمنی سے جی۔ فیملی کے ساتھ شفٹ ہونا چاہتا ہوں، کہاں؟ جرمنی سے پرتگال جانا چاہتا ہوں جی۔ کچھ مسائل ہیں فیملی کے لیے جانے میں جی، کوئی دعا بتا دے تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں جی۔ شوکت صاحب، اس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 88 کا آخری حصہ آ رہا ہے جی، جس میں ابتدائیہ الفاظ جو آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ میں جو کوشش کرتا ہوں وہ توفیق میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے، اور میرا رجوع اسی کی طرف ہے۔ تو ایسے کیجئے گا، مقصد میں کامیاب ہونے کی طرف اشارہ آ گیا ہے آپ کے۔ اب اس میں ٹائم ہے ذرا، اب وہ ٹائم جتنی کوشش پہلے آپ کی ہوئی ہے اس سے زیادہ اب سے میں ٹائم گنوں گا تو وہ ٹائم بنتا ہے جی مئی 2025 کا جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ کنیز بی بی، بیٹا 9 سال سے امریکہ میں ہے، کبھی رابطہ کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کبھی کہتا ہے پیپروں کا مسئلہ ہے اس لیے نہیں آ سکتا، کوئی دعا بتا دے، میں بہت پریشان ہوں، وجہ کیا ہے گھر نہ آنے کی؟ جی بی بی، وجہ کی طرف تو نہیں، بہرحال میں دعا آپ کو میں اس میں قرآن سے جو آ رہی ہے، جو آپ نے آیات بتائی ہیں، آپ نے آیات بتائی ہیں، ایک سورہ الحمد ہے اور دوسری سورہ آپ کی سورہ فلق سے ہے جی۔ اس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 آ رہی ہے جی، پڑھیے اور دیکھیے گا حالات کو جی۔ تو میری دعا ہے کہ خداوند کریم آپ کے بیٹے کو، آپ کے فرزند کو آپ کا فرما بردار بنائے۔ کچھ حالات جو آیات میں ہیں جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے، کچھ اچھی نشاندہی نہیں ہو سکی جی۔ بہرحال وظیفہ دے رہا ہوں، قرآن ہے جو کسی بھی وقت حالات کو بدل سکتا ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ سعید صاحب ہے راجن پور سے جی، 5 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، کوئی دعا بتا دے۔ سورہ انبیاء سے ہی آپ نے آیات دی ہیں اپنے استخارے کے لیے، اور سورہ انبیاء سے ہی آپ کا جواب آ رہا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 کو دیکھیے گا کہ اس میں کیا آ رہا ہے، جو اس میں حکم آ رہا ہے، کیونکہ میں اگر آیات کو پڑھ کے ابھی سے دینا شروع کر جاؤں تو ٹائم بہت چلا جاتا ہے اس میں جی۔ تو میں مختصر سا کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھی کچھ محنت کریں، آپ بھی کچھ دیکھیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 کو دیکھیے گا، اس میں آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے، اور اس میں دعا بھی ہے آپ کے لیے، اور اسی میں نشاندہی ہے ساری۔ تو اسے آپ اپنا عبادت میں اپنے شامل کر لیجئے گا، کوشش کیجئے گا
کہ نماز کی شرط اس میں لازم ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی قرآن کی طرف ہم جاتے ہیں، قرآن کی عبادات اور قرآن کے مقصد کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں پہلی شرط نماز ہوتی ہے جی۔ جب نماز کی پابندی ہوتی ہے تو ہم اپنے مقصد کے قریب تر پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں جی۔ آگے ہیں جی شہزاد احمد صاحب، بے روزگار ہوں، بہت پریشان ہوں، کچھ بتا دیں تاکہ روزگار مل جائے، روزی کھل جائے۔ شہزاد صاحب، میری دعا ہے، وظیفہ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، استخارہ تو قرآن سے عرض کر رہا ہوں، مگر میری دعا ہے کہ آج کل یہ مسائل بہت زیادہ ہیں، اور یہ میرے مشاہدہ جو میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، تو اس میں دلی طور پہ تکلیف پہنچتی ہے جی۔ ایسے ہے کہ سورہ اخلاص روزانہ نماز فجر کے وقت جی 66 بار 66 بار جی 66 بار سورہ اخلاص، سورہ توحید جسے کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، تو آپ وہ لے لیجئے گا، اور خالق کی سورہ کی برکت سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کہیں سے وہ اسباب رزق مہیا کرے گا۔ وہ ذات ہے کہ جہاں سے انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی، آپ کے استخارے میں جو لفظ آیا من حیث لا احتسب، کہ جہاں سے تمہیں گمان نہیں وہاں سے میں تمہیں عطا کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان ہو، تمہارا یقین کامل ہو، یقین محکم ہو، اور وہ خدا جو ہے لمحات میں کن کو امر کر دیتا ہے۔ تہمینہ بی بی آگے، رات کو سوتے سوتے گھر میں چلنے کی بیماری ہے، بہت پریشان ہوں، کئی بار سیڑھیوں سے گر بھی گئی ہوں، کوئی عمل بتا دیں اس بیماری سے نجات کے لیے۔ بی بی پہلی تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ بیماری ہے آپ کی جی، اور اس بیماری کا تعلق آپ کے معدے سے ہے، اور دیکھیے گا کہ کیا آپ معدے کی مریضہ تو نہیں ہے ایک بہت عرصے سے، تو یہ معدے اور آنتوں کی خشکی کا نتیجہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ کی سورہ انعام کی آیت نمبر 211 آ رہی ہے، 121 آیت نمبر آ رہی ہے جی، اسے دیکھیے گا، اسے پڑھیے گا۔ اچھا ایسا ہے کہ کیونکہ یہ آپ کے معدے کی آنتوں کی خشکی کو ہم اس میں جائیں تو قوت ماسکہ کہا جائے گا، قوت ماسکہ کا متاثر ہونا اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے جی۔ تو یہ جو آپ نے سورہ پڑھنی ہے، یہ کسی چیز پہ دم کر لیا کرے، مثلا لیکوڈ چیز، دودھ ہو، پانی ہو، کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو جی وہ، یا یہاں تک کہ زیتون کے تیل کا استعمال بھی تو اس میں آ سکتا ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی تاج بی بی، گھر سے کچھ زیور غائب ہوئے ہیں، 1 ماہ ہو گیا ہے، بڑی مشکل میں ہے، روز گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، شک کیا جاتا ہے ایک دوسرے پہ، مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی چیز بتا دیں۔ بی بی اگلے بھی میں پچھلے جتنے ایپیسوڈ گزرے ہیں میں اکثر ایسی چیزوں کا، دیکھیں قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، مگر کچھ چیزوں سے میں سطحی طور پہ گزر جاتا ہوں۔ پھر بھی سورہ النور 7 دن تلاوت کریں گے آپ، 7 دن میں کوئی چیز کا اظہار ہو جاتا ہے، اس مسئلے سے آپ نکل آتے ہیں، تو خدا کا شکر کیجیے گا ادا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نکالے، کیونکہ جو مسئلہ ہے نا کہ شک ایک دوسرے پہ کیا جاتا ہے، تو اس سے گھر کا سکون واقعی ختم ہو جاتا ہے، جو آپ فرما رہی ہیں جی۔ والسلام، دعا کو